جاوید صاحب, ایک کنکلوڈنگ راؤنڈ ہم کر رہے ہیں. آپ کو یعنی یہ کیسے بغیر ایک سیاسی عمل کے یہ بات آگے کیسے بڑھے گی اگر شفاف سیاسی عمل نہ ہو اور ایک انکلوژن نہ ہو تمام طبقات کا؟ کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ کرنگی میں ہو, لالو کھیت میں ہو. بالکل, لیکن انکلوژن شرکت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہر شہری, بالغ شہری تو بالخصوص, ذمہ داری کا احساس لے. چاہے وہ ووٹ ڈالنے کا وقت ہو, 50% اوسطاً لوگ ووٹ ڈالنے کی زحمت کرتے ہیں, 50% تو ڈالتے ہی نہیں. تو جب تک کہ ہر شہری یہ ذمہ داری نہ اپنائے, اور ماشاءاللہ بالخصوص پڑھے لکھے شہری, گزشتہ ہفتوں میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے تھے, کراچی میں ووٹر ٹرن آؤٹ کیا رہا؟ پڑھے لکھے علاقوں میں 14%, 15%, منوڑا میں 65%. مانے جب شہری خود کچھ ذمہ داری نہیں لیں گے کہ کس نظام کو وہ بنا رہے ہیں, کس کو بہتر بنانا ہے, تو کوئی ممکن نہیں. تو آپ نے کہا انکلوزیو کیسے بنائیں؟ لیٹس اسٹارٹ وتھ ایچ سٹیزن, رائٹ, یوز دا ووٹ, چینج دا سسٹم, ایجیٹیٹ فار اٹ. جاوید صاحب, ہم جیسے ووٹ دیتے ہیں وہ جیت بھی جاتا ہے, وہ منتخب نہیں ہوتا, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. نعمان, سو سینیکل یار, ہر چیز میں بازیاں جیت. 2018 کے الیکشن میں نے مانیٹر کیا تھا. نعمان یار, یہ جالی بجا کر ایوری تھنگ از. جی نعمان. جاوید صاحب, میں عرض کروں گا کہ سینیسزم اور اسکیپٹسزم میں یعنی کریٹیکل ہونے میں فرق ہے. یہ سینیکل بات نہیں کر رہے, یہ جو بات کر رہے ہیں. آپ میں گزارش نعمان یہ کروں گا کہ کوئی کنکلوڈنگ تھاٹس اگر ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ, کیونکہ عارف صاحب کی گفتگو سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ جو سارا مطلب یہ قومی ریاست سے جڑا ہوا یہ چکر ہے نا مذہب کا, وہاں بھی چل رہا ہے. وہ بھی اپنی ریاست کو ہندو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی اپنی ریاست کو مسلمان. یعنی مگر آپ یہ غور کیجئے کہ یہ تبلیغی جماعت, یہ میں صرف ایک مثال لے رہا ہوں, ہاں, تبلیغی جماعت وجود میں آئی 1926 میں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کوئی مسلمانوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتا تھا؟ 1926 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی مسلمان ہے آپ اس کو, ویسے تو تبلیغ اب ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ کس طرح ہوئے. وہ کوئی جرنیلوں کے بلبوتے پہ تو نہیں ہوئے نا, بلبوتے پہ, ان کے بلبوتے پہ تو نہیں ہوئے جرنیلوں. ہاں, یہ اولیاء اللہ نے کام کیا. وہ کیا تبلیغ اس طریقے سے کرتے تھے کسی کو بھی پکڑ کے, ہاں, کہ وہ تو یہ کر, تو وہ کر. اچھا, اس سے نکلا کیسے جائے؟ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو جب تک آپ کا یہ اچھا, اور خواتین کے ساتھ بھی جو مسئلہ بیان یہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی جو زیادہ تر اکثریت ہوگی مردوں کی, وہ مغربی لباس پہنے ہوئے ہوں گے, اور جو خواتین ہوں گی وہ مشرقی لباس پہنی ہوئی ہوں گی. مردوں کو کوئی نہیں کہے گا کبھی بھی کہ یار یہ تم نے یہ دیسی لباس کیوں نہیں پہنا ہوا, ہاں, یا ہماری ثقافت اس سے مجروح ہو رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جو نو آبادیاتی ہمارا دور تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چادر اور چار دیوانی, یعنی گھر کے اندر ہمارا کلچر ہے, گھر کے باہر گوروں کا کلچر ہے. یہ پارتھو چیٹرجی کا تھیسس ہے, وہ بھی میرے استاد ہیں. تو عورتوں کے اوپر, خواتین کے اوپر سارا کا سارا بوجھ آپ کی اخلاقیات, مردوں کو تو اخلاقیات سے بری ہے کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں اور یہ جو سیاست ہے اس میں کیونکہ مردوں کو چلانا ہے, تو وہ تو نہیں کر سکتے اخلاقیات. وہ اخلاقیات جو ہے وہ عورتوں کی چیز ہے. ہاں, مردوں کا مرد وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ونس اگین دا پرابلم از دا نیشن اسٹیٹ. یہ قومی ریاستیں اور یہ قوم پرستی ہے, اور یہ ظاہر عالمی سطح پر ہی ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کو ریپریشنز کی گفتگو کرنا عالمی سطح پر بہت ضروری ہے, اور اس ریپریشنز کے کئی رخ ہوں گے. بہرحال بہت شکریہ. جی شہناز, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی, کہ یہ تعلیم اور ثقافت کا اب کیا جائے مختصراً؟ تو پہلے بھی آپ نے میرے سے یہی سوال پوچھا تھا. نہیں, مطلب اس کو آپ نے منظرنامہ پیش کیا, لیکن آگے کیسے بڑھا جائے اس پر اگر اعداد و شمار بہت سارے عارف صاحب نے پیش کیے ہیں. دیکھیے, میں 4-5 بنیادی باتیں کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. معاشرے میں تبدیلی آئے گی جب آپ خواتین کو ان کے بنیادی حقوق دیں گے, ان کو عمل میں لانے دیں گے, مساوی حقوق دیں گے.
جب ان کو یکساں موقع ملیں گے تعلیم کے، کام کے، اقتصادی فیصلے کرنے کے، معاشرے میں فیصلے کرنے کے اور اپنے انفرادی فیصلے کرنے کے. کسی معاشرے میں تبدیلی جب تک نہیں آئی جب تک خواتین کو باقاعدہ پورا تحفظ دیا گیا ہے، قانونی تحفظ. دوسری بات یہ ہے کہ عام تعلیم کا معیار جو ہے وہ بلند کیا جائے. پبلک اسکول، گورنمنٹ کے اسکول میں اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جائے اور پھر ایک مکمل طور پر اصلاحات کیے جائیں تاکہ ہر بچہ بہترین سے بہترین تعلیم پائے. یہ ایک ریاست کا فرض ہے. یونیورسل گڈ کوالٹی ایجوکیشن یہ لازم ہے آپ کو ترقی کرنے کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو اکنامک نظام ہے کیا یہ نوکریاں پیدا کر رہا ہے، پروڈکٹیو نوکریاں پیدا کر رہا ہے کہ نہیں. اس وقت میں آپ کو ایک دو اعداد و شمار جلدی سے دینا چاہتی ہوں. 60% آبادی پاکستان کی 30 سال کی عمر سے کم ہے. ان کا ایک باقاعدہ سروے وغیرہ بڑا اعلیٰ قسم کی ایک رپورٹ ڈاکٹر عادل نجم اور ان کے ساتھیوں نے تیار کی. اور نوجوان نسل کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے 3 چیزیں کہ ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے. اس سے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے نے، ہماری سیاست نے، ہمارے لیڈران نے، ہماری حکومتوں نے ہمیں بے روزگار کر دیا ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے کہ جو ہماری آواز ہے وہ کہیں نہیں سنائی جاتی. اور میں یہ کہنا چاہوں گی آج بھی ہم اس پینل پہ کوئی نوجوان نہیں بیٹھا ہوا. نوجوانوں کو بٹھائیں پینلز پر تاکہ آپ ان کی آواز سنیں. میں معذرت سے کہنا چاہتی ہوں جاوید جبار صاحب نوجوان ہیں، لیکن یہ بات بالکل ہمیں سوچ سمجھ کر ایک ایکٹیو پوزیشن لینی پڑے گی کہ یوتھ کو امپلوائے کریں، نوجوانوں کو شامل کریں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی تعلیم کی، سو روزگار کی، انکلوسیوٹی کی، کہ ہمیں شریک کریں فیصلوں میں، ہماری آواز سنیں، ہمارے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ہم جس چیز سے فکر مند ہیں، ہم میں غصہ بھی ہے، جو ہمارے میں غصہ ہے وہ بھی آپ مہربانی کر کے ہمارے معاشرے میں اس کی سنوائی ہونی چاہیے. اور آخری پوائنٹ یہ ہے اہم نکات میں سے کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر جب تک حکومت توجہ نہیں دے گی اور ہر گھر میں میاں بیوی بھی صحیح فیصلے نہیں کریں گے، توازن نہیں پیدا کریں گے اپنی فیملی میں. اور یہ توازن کا جو ایک میں سمجھتی ہوں توازن کا جو ایک پروپوزل دیا ہے یا اس پر وضاحت کی ہے، یہ پورا کریڈٹ جاوید جبار صاحب کو جاتا ہے. بڑھتی ہوئی آبادی تباہ کر رہی ہے پاکستان کو. اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہر بچے کو اچھی تعلیم. یہاں میں آپ کا قطع کلام، کیونکہ وہ تیسرا میسج انہوں نے مجھے بھیجا ہے، تو میری گزارش ہے ڈاکٹر طارق رحمان سے فار کنکلوڈنگ ریمارکس ویری کوئکلی. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ وسائل، یہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ چونکہ اس سماج اور ثقافت کا جو پورا معاملہ ہے. جی بھائی کہنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی ایک سوال وہاں سے پوچھ لے، اس کا جواب دے دوں گا. ٹائم نہیں ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. اگر ایک سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سوال بہت لمبا ہے، اس کا جواب بہت پوچھ رہے ہیں وسائل کہاں سے آئیں گے. دیکھیے وسائل اکنامکس کی چیز ہے اور میں اس کے اوپر ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت بڑے خرچہ جو ہے یعنی ڈیفنس کی کیپیبلٹی کو کم کیے بغیر، سنیے، کم کیے بغیر تیسری دفعہ نہیں اس کے میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا. ڈیفنس کی کیپیبلٹی کو کم کیے بغیر خرچہ کرنا وہاں ممکن ہے. بیوروکریسی کی ایفیشنسی کو کم کیے بغیر وہاں خرچہ کم کرنا ممکن ہے. اور یہ تو کچھ چیزیں ہیں، لیکن ان سے پوری طرح وسائل نہیں آتے. پوری طرح تو یہ ہے کہ آپ ایکسپلائٹ کریں اپنے ریسورسز کو جو بہت زیادہ ہیں. جاوید جبار صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ کو ایکسپلائٹ کریں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ان پڑھ ہیں، ینگ لوگوں میں سے بھی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے نوکری نہیں ملتی. اس طرح وسائل ہمارے بڑھ سکتے ہیں اگر ان کو صحیح جگہ خرچ کیا جائے تو اتنا پیسہ ہو سکتا ہے. تمام سیکٹرز میں سے کمی بالکل ممکن ہے.
ہاں یہ ضرور میں کہوں گا یونیورسٹیز تک کو بہت سی بیکار بنا لی ہیں یونیورسٹیز. جعفر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے وائس چانسلرز لگانے کے لیے, ان کو بھی تو کم کیا جا سکتا ہے. ہاں اسکولز کو آپ بڑھائیں ضرور, اور اس کے اندر تعلیم کو. شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جاوید جبار صاحب, ڈاکٹر نعمان نقوی صاحب, عارف حسن صاحب, محترمہ شہناز وزیر علی, ڈاکٹر طارق رحمان, آپ تمام کا بہت شکریہ, اور حاضرین کا بھی بہت شکریہ.